بلند کر رہے تھے ابراہیم، حضرت ابراہیم القواعد، قاعدہ ان کی جمع ہے، بنیاد من البیت بیت اللہ کی، و اسماعیل اور حضرت اسماعیل کیا رہے کہ بیت اللہ شریف جو ہے نا یہ پہلی مرتبہ حضرت ابراہیم نے نہیں بنایا تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہتے تھے نا، وہاں ایک جگہ ہے بیت المعمور، بیت المعمور جس کا فرشتے طواف کرتے ہیں، فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، لبیک اللہم لبیک۔ یہ حدیث معراج میں بیت المعمور کا ذکر بھی آتا ہے کہ بیت المعمور کے پاس دیکھا ابراہیم۔ جب حضرت آدم زمین پر آئے تو انہوں نے عرض کی مولا وہاں تیرا ایک گھر تھا جہاں تیرے فرشتے اس کا طواف کیا کرتے تھے، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکہ کے نغمے گایا کرتے تھے، جب تیرے نام کا ذکر سنتا تھا تو روح کو حلاوتیں ملتی تھی۔ پروردگار ہم جہاں زمین پر بھی اپنا ایک گھر بنا دے، جیسے وہاں فرشتے طواف کرتے ہیں وہاں یہاں تیرے بندے طواف کرتے ہیں۔ تو بیت اللہ شریف جو ہے نا عمارت کا نام نہیں ہے، اگر بالفرض وہ عمارت زمین سے ختم بھی کر دی جائے تو بیت اللہ اس فضا کا نام ہے۔ بیت اللہ بیت المعمور کے نیچے بنایا گیا ہے، تو پہلی مرتبہ جو بیت اللہ شریف کی عمارت تھی یہ فرشتوں نے بنائی تھی، کم میں 6 مرتبہ اس کی عمارت بنی ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے پہلی مرتبہ بیت اللہ نہیں بنایا تھا بلکہ انہی بنیادوں کو اٹھایا تھا جو بنیادیں بیت اللہ شریف کی پہلے چل رہی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں اس منظر کو یاد کرو جب میرا خلیل ابراہیم اور ابراہیم کا لشت جگر اسماعیل بیت اللہ کو بنا رہے تھے، بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، کہتے کیا تھے ربنا تقبل منا، اے اللہ تو ہم سے قبول فرما رہے، یعنی عبادت کی نا، ایک عبادت کی اس کے بعد دعا مانگی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دعا کو عبادت کا بدلہ نہیں ہوتی، جس طرح عبادت ہے دعا بھی عبادت ہے، اور دعا مقبول عبادت یہ تو عبادت کی انتہا ہو جاتی ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم نے بیت اللہ شریف کی عمارت بنانے کے بعد جو سب سے پہلی دعا کی نا وہ یہ تھی کہ مولا تو قبول فرما، تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگنی ساری کائنات، تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگنی ساری کائنات، اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد۔ وہ کہتے ہیں نا ایک مرتبہ اس نے محمود غزنوی نے بڑے ہیرے پھینک دیے اور کہا بھائی جس کو جو ہیرا پسند ہے وہ اٹھا لے، جس کو جو ہیرا پسند ہے وہ اٹھا لے۔ اب آگے کسی ہیرے اٹھانے لگ گئے، ایاز کر رہا تھا، اس نے کہا تو نہیں اٹھاتا، اس نے اپنا ہاتھ محمود کے کاندھے پر رکھ دیا، اس نے کہا مجھے آپ مل گئے تو سب کچھ مل گیا، جسے اللہ مل جائے اسے سب کچھ مل جاتا ہے، سب کے دل میں ہے جگہ تیری جو تو راضی ہوگا، مجھ کو گویا مجھ پہ گویا ایک زمانہ مہربان ہو جائے گا۔ تو پہلی دعا یہ مانگتے ہیں ربنا تقبل منا، مالک تیری عطا سے یہ کام کر دیا، تو اسے اپنی جناب میں قبول فرما، انک انت السمیع العلیم۔ دیکھیں دعا میں نا ایسے جملے بولنا ہے، انبیاء کرام کی تعلیم ہے جس میں اللہ کی رحمت کو جوش دلایا جائے۔ دیکھیں نا مطلب ہے یا اللہ میری دعا قبول فرما، ویسے تو بھائی میری دعا قبول نہیں ہوئی تو وہ ادب نہیں کر رہا دعا، وہ کہے مولا میری دعا قبول فرما، تو نہیں فرمائے گا تو کون فرمائے گا؟ اے مالک ارض و سما مجھ پہ کرم کر، اے مالک ارض و سما مجھ پہ کرم کر، یا مجھ کو بتا تیرے سوا کون کرنے لگا، جب میرا ہے ہی کوئی نہیں تو پھر تو ہی میری دعا قبول فرمائے گا۔ ابراہیم کہتے ہیں پروردگار قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، اتنی تاکید ہے اس میں، انا بھی تاکید کا ہے، پھر کا بھی تاکید کا ہے، پھر انت لگا دیا، پھر سمیع و سیدھا علیم
کبھی کبھی بندہ ایک چیز سوچتا تو ہے، اسے مناسب الفاظ نہیں ملتے. سوچ سب کی ہوتی ہے. یہ جو شاید مرثیے لے کے آگ لگا دیتے ہیں نا، ان کے جذبات کسی ان پڑھ بندے سے زیادہ نہیں ہوتے. ان کے بھی جذبات ایسے ہوتے ہیں. یہ الگ بات کہ تعبیر نہ ہونے پائیں، ورنہ ہر دل میں کچھ تاج محل ہوتے ہیں. ان کے بھی جذبات ایسے ہوتے ہیں، شاعروں کو الفاظ مل جاتے ہیں. تو یہاں آپ یہ فرماتے ہیں پروردگار جو ہم بولتے ہیں اسے تو سنتا ہے، اور جسے ہم نہیں بول سکے نا مولا تم تو انہیں بھی جانتا ہے نا. انک انت السمیع العلیم، تو سننے والا ہے، تو جاننے والا ہے. پھر دعا مانگتے ہیں ربنا واجعلنا مسلمین لک. مسلمین اس مسلم سے اس میں تفصیلی ہے، اس میں فائل ہے، تسمیہ کا صیغہ ہے. مسلم سے جو بندہ یہ کہتا ہے کہ مسلمان ظاہر سے اسلام قبول کرنے والا ہوتا ہے اور مومن دل سے قبول کرنے والا ہوتا ہے. ہم مومن ہیں، مسلم نہیں ہیں. مجھے بتائیے ابراہیم دعا مانگتے ہیں مولا ہم دونوں کو مسلم بنا دیں، تو کیا ابراہیم یہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں کو اوپر سے اسلام قبول کرنے والا بنا دے؟ یہ بات نہیں ہے. الاسلام والایمان شیء واحد. اسلام اور ایمان ایک ہی چیز ہے، اس میں فرق تعبیر کا ہے، حقیقت میں ایک ہی چیز ہے. مسلم ہی مومن ہے اور مومن ہی مسلم ہے. وہ جو منافقوں کے بارے میں کہا گیا نا وقالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، وہاں اسلمنا اپنے لغوی معنی میں ہے، اصطلاحی معنی میں نہیں ہے. لغوی معنی ہوتا ہے جھک جانا کسی چیز کے سامنے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے دلوں میں ایمان نہیں اترا، تم نے اسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت کو دیکھ کے اسلام کے سامنے سرنڈر کر لیا ہے. وہاں لغوی معنی میں ہے. ورنہ ابراہیم یہ نہ کہتے مولا ہمیں مسلمان بنا دے. مطلب کیا ہے؟ ربنا واجعلنا، اے ہمارے پروردگار. یہ بھی دعا کے آداب ہے کہ بار بار ربنا کا مسئلہ ہے. اے میرے رب، اے میرے پالنہار، اے میرے بابا. ربنا اے میرے پروردگار واجعلنا، ہمیں بنا دے. کیسے بنا دے؟ مسلمین لگا، کہ ہمارا سر سدا تیری بارگاہ میں جھکا رہے. عبادت کی اور عبادت کے بعد اطاعت کی دعا مانگی. ہمیں اپنا مطیع بنا دے، اپنی بارگاہ میں جھکنے والا بنا دے. وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَكَ، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، اور ہماری ذریت میں، ہماری اولاد میں، امتاً ایک گروہ ایسا ضرور رکھنا، مسلمۃ لک، جو سدا تیری بارگاہ میں جھکا ہے. یعنی حضرت ابراہیم کی اولاد میں کبھی کوئی ایسا وقت نہیں آیا کہ جب ان کی اولاد میں کچھ بندے مومن نہ ہوں، اور وہ جو کچھ بندے مومن تھے، مسلم تھے، وہی میرے پاک نبی علیہ السلام کے آباء و اجداد ہیں. پروردگار بنا دے مسلمۃ لک، ایک ایسا کرو جو سدا تیری بارگاہ میں جھکا رہے. انک انت التواب الرحیم. وارنا مناسکنا، وارنا عربی دکھا دینا، اور دکھا دے ہمیں مناسکنا. مناسک منسک کی جمع ہے طریقہ، اور ہمیں ہمارے طریقے سکھا دے. مطلب کیا ہے؟ پروردگار عالم ہم نے تیرا گھر بنا دیا ہے، اب بتا اس کا حج کرنا کیسے ہے، اس کے احترام کے تقاضے کیا ہوں گے. کبھی کبھی بندے کے اندر جذبات ہوتے ہیں، اسے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ان کا اظہار کیسے کرے. اللہ مناسکنا میں یہ بات کہی گئی. وَتُبْ عَلَيْنَا، پروردگار ہماری طرف اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرما. ہماری طرف اپنی تابع رجوع فرمانا ہوتا ہے، رجوع کرنا، لوٹنا. علینا، ہم پر. پروردگار ہماری طرف رجوع فرما. کیا مطلب ہے؟ کہ پروردگار عالم ہماری توبہ کو قبول فرما. اور بندے کی شان ہے کہ وہ توبہ کرتا ہے. توبہ صرف گناہ پر نہیں ہوتی، توبہ شان ابدیت ہے. بندے نے غلطی نہ بھی کی ہو تب بھی مولا سے معافی مانگتا رہے،
انکا انت التواب الرحیم، انکا بے شک تو، انت تو ہی ہے، التواب مبالغہ ہے، بہت زیادہ توبہ کو قبول فرمانے والا، الرحیم اور بہت زیادہ اور ہمیشہ رحم فرمانے والا۔ پروردگار توبہ کو قبول فرما، تیرے سوا کون ہے توبہ کو قبول فرمانے والا؟ ہم پہ رحم فرما، تیرے سوا کون ہے ہم پہ رحم فرمانے والا؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم۔ اب اگلی دعا ہے، اب یوں کہیے کہ دعائیں اپنے عروج کو پہنچیں۔ ربنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، وابعث، بعث یا بعثوں کا معنی بھیجنا، مبعوث فرما دے، بھیج دے، فیہم، ان میں، رسولا، تنوین تفخیم کے لیے، وہ عظمت والا رسول، پروردگار بھیج دے عظمت والا رسول، منہم، ان میں سے۔ یہاں پر ہوم کا مرجع کون ہے؟ ہوم کا مرجع ہے ذریتنا، کہ پروردگار وہ رسول بھیج جو میری اور اسماعیل کی اولاد میں سے ہو، یعنی بنی اسرائیل کے انبیاء جو ہے نا، وہ حضرت ابراہیم کی اولاد تو ہیں، حضرت اسماعیل کی اولاد نہیں، حضرت اسماعیل کی اولاد نہیں ہے، وہ حضرت اسحاق کی اولاد ہے۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ حضرت ابراہیم نے بیت اللہ کو بنا کر جو جس پیغمبر کی اللہ سے دعا مانگی تھی کہ پروردگار عالم تیرا گھر بنا دیا، اسے قیامت تک آباد کرنے والا بھیج دے۔ وہ جو دعا مانگی تھی نا، وہ اس نبی کے لیے تھی جو ابراہیم اور اسماعیل دونوں کی اولاد میں سے تھا، اور یہ رسول کریم علیہ السلام کے سوا کوئی نہیں۔ اور سرکار نے فرمایا انا طاقت ابی ابراہیم وبشری عیسیٰ ورؤیا ام رات، کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا جواب ہوں، انا طاقت ابی ابراہیم وبشری عیسیٰ، اور حضرت عیسیٰ نے جس رسول کی بشارت دی تھی کہ میں تو ان کے نالین کو اٹھانے کے قابل بھی نہیں ہوں، جس رسول کی بشارت دی تھی وہ میں ہوں، اور میں اپنی ماں کا خواب ہوں جو انہوں نے دیکھا تھا کہ جب نور چمکا تھا اور شام تک کے محلات روشن ہو گئے تھے۔ تو حضرت ابراہیم کی دعا کا مطلب کیا تھا کہ پروردگار عالم وہ جو عظمت والا رسول ہے نا، جس پر ایمان لانے کا عہد تو نے انبیاء سے لیا تھا، اذا اخذ اللہ میثاق النبیین، وہ جو رسول ہے وہ میری اور اسماعیل کی اولاد میں سے کرتے ہیں، وہ ہماری ذریت میں سے کرتے ہیں، اور پھر وہ رسول کیا کرے؟ یتلو علیہم آیاتک، وہ تلاوت کرے ان پر تیری آیات۔ تلاوت بھی یہ بڑا جامع مفہوم ہے اس کا، یعنی اس کا مطلب پہلی بات یہ ہے کہ تلاوت کا جو لفظ ہے یہ صرف آسمانی کتاب پڑھنے کے لیے آتا ہے، لفظی معنی پیروی کرنا ہوتا ہے، کیونکہ آسمانی کتاب کے الفاظ بھی مقصود ہوتے ہیں معنی کی طرح، اور اس سے مراد یہ ہے کہ پروردگار وہ جو رسول آئے گا ہماری اولاد میں سے، وہ صاحب کتاب ہو، اس پر تیری آیات اترے، اور وہ تیری آیات کو اس طرح سنائے جیسے سنانے کا حق ہے۔ دیکھیں نا، ایک بات بڑی پاورفل ہو اور کہنے والے بندے کا لہجہ ٹھیک نہ ہو تو بات کا تو بڑا ہو جائے گا نا۔ ہر بات کرنے کے لیے ایک لہجہ ہوتا ہے، اللہ کے کلام کو پہچانے کے لیے تو خدائی لہجہ درکار ہے۔ پروردگار وہ رسول کو لہجہ رکھتا ہے، حق کی آواز ہے، اللہ کا لہجہ تو ہے۔ یتلو علیہم آیاتک، کسی ڈر کی، کسی ملامت کی، کسی لعنت کی پرواہ نہ کرے، جس طرح تیری آیات نازل ہوں لوگوں کو پڑھ پڑھ کے سنا دے۔ اور پھر کیا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور وہ رسول، اللہ معلم تعلیم کا معنی سکھانا، وَيُعَلِّمُهُ، اور وہ سکھائے انہیں
دیکھیں کہ تلاوت آیات الگ ہے منصب، اور تعلیم کتاب الگ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جیسے پوری انسانیت مل کر ذات پیغمبر کا در چھوڑ کے ایک آیت بھی معلوم نہیں کر سکتی، جس طرح انسانیت قرآن لینے میں در نبوت کی محتاج ہے، اس طرح قرآن سمجھنے میں بھی در نبوت کی محتاج ہے۔ وَيَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ۔ اگر قرآن صرف عربی سے سمجھ آ جاتا تو اللہ اپنے رسول کا یہ منصب نہ رکھتا کہ آپ نے انہیں قرآن کی تعلیم دینی ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، انہیں کتاب کی تعلیم دی، وَالْحِکْمَةَ، اور وہ رسول انہیں حکمت کی بھی تعلیم دے۔ یعنی کتاب، تعلیم کتاب کا تعلق الفاظ کے ساتھ ہے۔ تعلیم کتاب الفاظ ہے۔ مثلا اقیموا الصلاۃ یا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن۔ تو صحابہ نے کہا کہ ظلم کو ہر بندہ کر لیتا ہے، آپ نے فرمایا یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ الفاظ کی توضیح تعلیم کتاب ہے، اور الفاظ سے مراد الہی تعلیم حکمت ہے۔ اب دیکھیں نا، صلاۃ کا لفظ ہے، صلاۃ کے لفظ میں کہیں بھی نماز کا مفہوم نہیں ہے، دعا ہے اور بہت سے مطلب ہے، نماز نہیں ہے۔ لیکن سرکار نے یہ بتا دیا کہ اللہ کی صلاۃ سے یہ مراد ہے، ظہر کے 4 فرض ہیں، مغرب کے 3 ہیں، یہ تعلیم حکمت ہے۔ امام شافعی جو ہیں وہ اس میں حکمت سے مراد سنت دیتے ہیں۔ مراد وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو لفظوں سے مراد ہے نا پروردگار عالم، وہ رسول اس کو بھی واضح کرتے ہیں۔ اور پھر کیا؟ وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ ان کے دلوں کو صاف کرے، تزکیہ کرے۔ اب یہ جو تزکیہ ہے نا، یہ تلاوت آیات، تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت کا لازمی نتیجہ نہیں ہے۔ اگر یہ لازمی نتیجہ ہوگا اسے رکھ کر کیسے کرنا کیا جاتا ہے؟ یہ الگ منصب ہے۔ یوں کہیے کہ تعلیم کتاب، تعلیم حکمت، تلاوت آیات، یہ سرکار کے کام کا فیض ہے، اور تزکیہ میرے پاک نبی کے حال کا فیض ہے۔ جو نظر کا فیض تھا نا، نگاہ نبوت کا جو فیض تھا، وہ اس کو تزکیہ کہا جاتا ہے۔ اور سرکار کی وساطت سے جس طریقے سے تعلیم کتاب کو قرآن نے پھیلایا، تعلیم حکمت کو محدثین نے پھیلایا، آج بھی جس بندے کو تزکیہ ملتا ہے وہ سرکار مدینہ کا فیض ہے۔ جس طریقے سے تعلیم کتاب سرکار کا فیض ہے، حکمت سرکار کا فیض ہے، تزکیہ بھی سرکار کا فیض ہے۔ اصل منبع فیض میرے پاک نبی علیہ السلام کی ذات گرامی ہے۔ تو تزکیہ نظر کا فیض ہے۔ تو میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں، حضرت کا فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مختلف یعنی اختلاف قرات پر میرے دل میں ایک شک پیدا ہو گیا، اور اتنا شک جو اس وقت بھی نہیں تھا جب میں مسلمان نہیں تھا۔ کہتے ہیں میں سرکار کے پاس گیا تو میں نے ابھی بتایا نہیں کہ یہ معاملہ ہے، تو سرکار نے اپنا دست پاک میرے سینے پر مارا، میں پسینے سے شرابور ہو گیا۔ اب بندہ ہاتھ مارنے تو پسینہ تو نہیں آ جاتا نا، لیکن یہ ہاتھ کوئی عام ہاتھ نہیں تھا، پسینے سے شرابور ہو گیا۔ پھر فرماتے ہیں کہ پھر وہ جو شک تھا وہ اتنے یقین میں بدل گیا کہ انی انظر الی اللہ، گویا اللہ میرے سامنے ہے اور میں اللہ کا دیدار کر رہا ہوں۔ یہ ہے تزکیہ۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ نبی ان کا تزکیہ کرے۔ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ دیکھیں نا، سیاستدانوں کو دین نہیں آتا، دین والوں کو سیاست نہیں آتی، کیمسٹری والوں کو اردو، اردو والوں کو کیمسٹری، ایک ہی ہوتا ہے نا۔ ایک ذات میں سارا کچھ جمع کر دے مولا، سب کچھ جمع کر دے، کیونکہ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ، تو بڑے غلبے والا ہے، تو جو چاہے کر سکتا ہے، الحکیم، اور تو بڑی حکمت والا ہے۔ تیری حکمت کا تقاضا یہ
خدا بندہ قدوس ہم سب کو دین کی معرفت نصیب فرمائے گا. اس پر میں کیا وضاحت کروں؟ بس گورنمنٹ نے وعدہ کیا ہے، غلط کیا ہے فرانس کے سفیر کو باہر نہ نکالنے کا. گورنمنٹ نے ایک وعدہ کیا تھا، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. ایک اسلامی ریاست کی ریاست کو سربراہوں کو اس طریقے سے وعدہ خلافی نہیں کرنی چاہیے. یا تو وہ وعدہ نہ کرتے نا، پھر تو یہ غلط بات ہے. جب انہوں نے وعدہ کیا ہے تو پھر اس کو پورا کرنا چاہیے. اس لیے ہم سوائے اس کے گورنمنٹ کی اس پالیسی کے مذمت کرنے کا کیا کر سکتے ہیں؟ ہم احتجاج کر سکتے ہیں، ہم مذمت کر سکتے ہیں. باقی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت ہے کہ جو دعوے کرتے ہیں ان کو پورے کریں. ربنا